السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا احمد۔ تو دوستوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے فوائد۔ تو دوستوں، جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں، جو بھی بوڑھے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، گلی میں، معاشرے میں، پڑھے لکھے، تو ان کے پاس بیٹھنے سے جو ہم اب ایک اپنی علم میں، عقل میں اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ہم کسی لائبریری میں جا کر نہیں کر سکتے، کسی علمی انسٹیٹیوشن میں جا کے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ چاہے وہ کسی انسٹیٹیوشن میں انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا ہو، انسٹیٹیوشن میں ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں، اسکول ہو سکتا ہے، کالج، یونیورسٹی، آئی ٹی کی فیلڈ ہو سکتی ہے، چاہے وہ پاک آرمی کا ادارہ ہے، چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہوں، جب وہ اپنی زندگی کا آدھا ٹائم گزار چکے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں، تو سام ہمارے بزرگ گھروں میں ریٹائرمنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں سے ریٹائر ہو، تو ہمیں اپنا ٹائم اپنے والدین، اپنے چاچا تایا گھروں میں جو بھی پڑھے لکھے بزرگ ہیں ان کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ٹرینڈ ہے، ہم لوگ جوان ہیں تو ہم لوگ اپنی پازیٹیو انرجی بہت ویسٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے یوز پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ ویڈیو سننے میں یا فلمیں دیکھنے میں، اور بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں ہم انوالو ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اس موبائل کے چکر میں اپنے بزرگوں کا جو قیمتی ٹائم ہوتا ہے، ہم اس کو پازیٹیو وے میں یوز نہیں کر پاتے، اور جس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری وہ ایک ٹائم آتا ہے، ہمارے بیک پہ جب کسی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں ایوریج ایج 60+ چل رہی، تو وہ لوگ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، تو ہم پھر اپنے تجربات سے ایک نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، انہوں نے جس فیلڈ میں ایکسپیرینس کیا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہم نے حالات کے ساتھ فیس کرنا ہوتا ہے، کتنے پیسوں میں ہمیں کیا چیز کر سکتے ہیں، کتنی انکم ہونی چاہیے، کس طرح ہم اپنا لائف سٹائل بنا سکتے ہیں، معاشرے کو کس طرح لیڈ کر سکتے ہیں، خاندان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ادارے میں سروائیو کیا تو وہ کس طرح سروائیو کیا، کتنے لوگ تھے، کس طرح کے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہیں۔ جب ہم کسی سے سیکھتے ہیں تو وہ مینٹلی جب ہمارے اندر وہ چیزیں آتی ہیں تو ہم سٹرونگ ہوتے ہیں۔ جو ایک بندہ گھر سے سیکھ کے جاتا ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے، اگر جو کوئی ادارے میں جا کے سیکھے گا تو وہ ٹائم ٹیکنگ تو ہوں گی چیزیں، سیکھ تو وہ لے گا، لیکن وہ بزرگوں کے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھا ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ڈبل ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا۔ ٹائم انویسٹ کریں گے، پیسہ خرچیں گے، ٹائم دیں گے، پھر اپنا ایکسپیرینس کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں فیلئر کی طرف لے جائے، پاسبلٹی زیادہ ہمیں سکسیس کی رکھنی چاہیے کہ سکسیس کی طرف لے کے جائے گا، لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہوگا وہ اس کو آپ کو ڈبل سٹیپ پہ لے جائے گا آپ کی سکسیس میں۔ تو اس طرح جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو میری ان سے بھی، ان اسٹوڈنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ جا کے ملیں جو ریٹائرڈ ہو کے آئے ہیں، جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فری ہیں، جس بھی فیلڈ کا بندہ ہے، آپ ان سے ملیں، ان سے بات کریں، ان سے گپ شپ کریں، ان سے لرن کریں، ان سے سیکھیں، ان کے تجربات سے ان سے آپ دوستی کریں، ان سے اپنا تعلق استوار کریں۔ ایک تو بزرگوں کے پاس بیٹھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب رسپیکٹ، یہ تو ایک سنت طریقہ ہے، ہمیں سنت پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ ریگارڈ دیں گے تو وہ ہمیں دعائیں دیں گے، جو وہ دعائیں ہمیں دیں گے تو وہ ہمیں کامیابی سے زیادہ ہمکنار کرے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس بھی فیلڈ کا بندہ ہو آپ اس سے دوستی کریں۔ موبائل سے دوستی ضروری ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، ان چیزوں کے بغیر ہم آج کل کی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن جب ان کے ایکسپیرینس، ان کی تھاٹ، ان کے چیلنجز سے سیکھ کے جب ہم خود امپلیمنٹ کریں گے، پریکٹیکل کریں گے، تو ہم مور بیٹر پرفارم کریں گے کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ تو اس لیے یہ جو میں آپ کو پیغام دینے جا رہا ہوں کہ جو بڑوں کی صحبت ہوتی ہے
وہ آپ کو بہت کامیاب ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ جب دوسرا فیلئر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ان بزرگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو ایوریج ایج 60 ایئر چل رہی، اسی طرح ہم فرانس، جاپان ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بزرگوں کی ایج 80 پلس ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں، جب ان کا وہ ایک پیک ٹائم آتا ہے، جب ان سے سیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے لرن کرنے کی ضرورت، کوئی نہیں جاتا، انہیں کوئی کمپنی نہیں دیتا، وہ پھر اپنے حلقہ احباب میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جو تو وہ سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، تو ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ انالیسس ہے ایج کے حوالے سے۔ اگر ہم فرانس، جاپان، USA، UK میں جتنے بھی لوگوں کی ایوریج ایج 70 پلس 80 پلس، اگر ہمارے بزرگ 10-20 سال ہمارے پاس رہتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کی، اپنے ایکسپیرینس کرنے کے، جو وہ ہمیں پالش کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو وہ 10-20 سال اس پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ہمارا فیلئر ہے کہ جو ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا۔ اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، اس بندے کا بھی چلے جانے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ 66 جب بن چکا ہوتا ہے، وہ تو ایک خدا کی قدرت ہے، قدرت کا نظام ہے کہ ہر جو شخص اس دنیا میں ہے اس نے جانا ہی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے ٹائم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، جتنا وہ ٹائم 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا منٹ وہ دے سکتے ہیں، آپ ان سے دوستی کریں گے، وہ آپ کو ٹائم دیں گے، وہ اپنے لائف کے راز بتائیں گے، وہ ایسے کی پوائنٹ آپ کو بتائیں گے کہ جس سے ہم ان کی وہ جو کمی جو ہم سوچتے ہیں کہ ان کی ایج زیادہ ہے، تو ہم اپنے سائنٹیفک اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے تو ان کی وہ ایج زیادہ بھی ہو تو ہم اپنے ورک میں زیادہ ان سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو میری باتوں کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان باتوں کو اپنے آپ پہ اپلائی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی، تاکہ یہ آپ کے بڑوں کے ساتھ آپ کا پیار محبت بڑھے اور آپ کی یہ خدمت اور یہ سنت پر عمل ہو، تاکہ اس سے ہماری زندگی میں برکت آئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔